عبادہلذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 100 questions on Sunni and Shia issues with انجینئر محمد علی مرزا۔ اس عنوان سے مرزا جی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ارد گرد اٹھائے ہوئے اعتراضات اور الزامات کے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم جوابات سیکھ سمجھ رہے تھے۔ علی الحسن ندوی صاحب نے سوال کیا، اچھا علی بھائی دو سوال اکٹھے ہی کر لیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے بھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے۔ مرزا جی نے بولا نعوذ باللہ۔ پھر وہ علی الحسن صاحب کنٹینیو کرتے ہوئے کہتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کی جاتی ہے تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے تو پوری کی پوری ہاتھ آئی خلافت جو ہے ان کے حوالے کر دی ہے، تو ان کو تو آپ اپنے سے افضل جان کے کیا ہوگا نا۔ مرزا جی نے بولا جی۔ علی الحسن صاحب کنٹینیو کرتے ہوئے بولتے ہیں میرے یہ دو سوال ہیں۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ آپ کے یہ دو سوال علیحدہ علیحدہ ہیں جو آپ نے کر دیے ہیں۔ یہ حدیث دیکھیں نا جی، 72 حدیثوں میں ہم نے یہ حدیث بھی ڈالی ہے، آپ 72 حدیث سے ذرا غور سے پڑھیں۔ یہ ایٹم بوم ہے، میرا موسٹ فیوریٹ مرزا جی کا مخصوص اسٹائل۔ یہ ایٹم بوم ہے جو ہم نے پھینکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا نا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ یہ کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی عاصم کی، الاوائل، یعنی کون کون سے کام جو پہلے ہوئے انہوں نے سارے کام لکھے ہیں۔ پہلا سب سے پہلا بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، اور اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے۔ اس طرح سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، الاوائل، اسی میں یہ بھی حدیث ہے۔ یہ اردو ترجمے سے یہ بھی شائع ہو چکے، یہ بھی ایٹم بوم چھوڑ دیتا خیر کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے، وہ ابن عساکر سے روایت کہ یہ یزید کے بارے میں ہے۔ مرزا جی نے بولا شیخ صاحب سے کہ میں نے کہا شیخ صاحب یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے، وہ تاریخی روایت ہے، یہ حدیث ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں۔ اچھا، سب سے پہلی چیز تو یہ مرزا جی جو نا ڈبریاں چھوڑ دیتے ہیں، پھل جڑیاں۔ وہ ہمارے ادب کے اندر وہ ڈبری کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تو خیر مجھے نہیں پتہ ہے، تو وہ پھل جڑیاں چھوڑتے ہیں، وہ بھی پھس پھسی۔ مرزا جی اپنے گمان کے اندر اس کو ایٹم بوم جو نا وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بالکل وہ والی بات ہے کہ عوام کو جو نا جتنا زیادہ کسی بھی بات کا تاثر دے کر بیان کیا جاتا ہے نا، عوام اتنے ہی وہ ہپنوٹائز ہوتی ہے۔ ایٹم بوم جیسے کہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایٹم بوم ہے جو ہم نے پھینکا ہے، وہ ہم ثابت آپ کا یہ ایٹم بوم سیکنڈوں میں پھوس کریں گے، ہم ثابت کریں گے کہ آپ کے ایٹم بوم کی حیثیت کیا تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا نا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ اچھا، حدیث میں یہ الفاظ ہیں بقول مرزا جی کے، وہ بنو امیہ سے ہوگا پہلا شخص جو سنت کو بدلے گا، ٹھیک ہے۔ وہ سنت جو بدلی جائے گی وہ کیا تھی؟ مثال کے طور پر سنت سے مراد شرعی جو مسائل و معاملات ہیں وہ ہیں، یہ اس سے مراد سیاسی نظام ہے۔ حدیث میں اس قسم کی کوئی بھی تشریح نہیں آئی سوائے اس کے کہ آپ اس میں گھسیڑ سکتے ہیں اپنی مرضی کے معنی کو، ٹھیک ہے۔ اچھا،
پھر جیسے کہ مرزا جی نے کہا کہ شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے، وہ اپنے عساکر سے روایت کہ یہ یزید کے بارے میں، کیونکہ اس میں لفظ تھا یزید کا، ٹھیک ہے، اس میں یزید کا لفظ تھا، تو وہ شیخ زبیر صاحب نے وہ تاریخ اعتبار سے وہ اس کو بیان ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ بنو امیہ کا جو وہ شخص ہوگا اس سے مراد کون ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ کہ وہ روایت کی اسنادی حیثیت اور وہ روایت کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں مرزا جی کہاں چین سے بیٹھنے والے تھے کہ چلو یزید کے بارے میں ایک ثبوت نکل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یہ جو مذمت تھی وہ یزید کے بارے میں ثابت ہو رہی تھی، چلو جان چھوٹتی کہ معاملہ یزید پہ ہی جا کے گر جاتا ہے، ختم ہوتا معاملہ، لیکن مرزا جی کو کہاں سکون ملنا تھا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ صحابی رسول پر الزام آنا چاہیے، یزید تو صحابی رسول نہیں ہے نا، الزام آنا چاہیے کسی بھی طرح صحابی رسول پہ، یعنی کہ یہ جو روایت ہے نا یہ بھی کسی طرح گھوم کے جائے کسی صحابی رسول کی طرف جائے اور اس پر الزام جا کے ٹھہرے۔ بہرحال مرزا جی نے خود سے کہا کہ یہ کتاب الاوائل ہے، امام ابن ابی عاصم کی الاوائل، یعنی کون کون سے کام ہیں جو پہلے ہوئے ہیں انہوں نے سارے کام لکھے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرزا جی نے جو روایت پڑھی ہے کتاب الاوائل کے حوالے سے۔ اچھا، کتاب الاوائل میں یعنی کہ صفحہ نمبر 77 حدیث نمبر 63 ہے، اور اس کی سند اس طریقے سے حدثنا عبید اللہ بن معاذ حدثنا ابی ہے حدثنا عوف عن المہاجر بن مخلد عن ابی العالیہ عن ابی ذر، یہ اس روایت کی سند ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں غور طلب نقطہ ہے جس کو مرزا جی نے یہ کہا تھا نا کہ جی ایٹم بوم، اب اس ایٹم بوم کی شرعی حیثیت کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اوسط ہے، یہ تاریخ اوسط کا صفحہ نمبر 24 اور 25 ہے، ترجمہ نمبر 158۔ حدثنی محمد حدثنا عبد الوہاب بن عبد المجید عن المہاجر بن ابی مخلد حدثنا ابو العالیہ قال وحدثنی ابو مسلم قال کان ابو ذر بالشام وعلیہا یزید بن ابی سفیان فغزا الناس فغنموا والمعروف ان ابا ذر کان بالشام زمن عثمان وعلیہا معاویہ ومات یزید فی زمن عمر ولا یعرف لابی ذر قدوم الشام زمن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھو وہی سند ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سند سے روایت کو ذکر کیا ہے، سوائے اس کے کہ ایک نقطے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا، اور وہ یہ ابو العالیہ جو اس کو براہ راست، یعنی کہ کتاب الاوائل میں ابو العالیہ جو براہ راست اس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت کر رہے تھے نا، پتہ لگا ایسے نہیں ہے بات، سند میں ابو العالیہ کہتے ہیں قال وحدثنی ابو مسلم، اور ابو مسلم کون ہے ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، وہ حدثنی ابو مسلم قال کان ابو ذر بالشام، ابو ذر شام میں تھے جو یہ پوری بات ابو ذر نے جب کی، اور وہاں پہ کون تھے جن سے یہ بات کی؟ یزید بن ابی سفیان، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی یزید بن ابی سفیان، یہ بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، یہ چچا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نقطہ بتایا؟ والمعروف، اور یہ مشہور بات ہے، ان ابا ذر کان بالشام زمن عثمان، کہ ابو ذر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں تھے، وہ علیہا معاویہ، اور جب وہاں گورنر تھے معاویہ، وہ مات یزید فی زمن عمر، اور یزید بن ابی سفیان عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انتقال کر گئے، ولا یعرف لابی ذر قدوم الشام زمن عمر، اور یہ بات تو کسی صورت ثابت ہی نہیں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں ہوں، سمجھے علت کو؟ یعنی کہ ابو مسلم راوی جو ابو ذر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، ابو ذر کا یعنی اس زمانے میں کہ جس زمانے میں یعنی کہ شام کے جو گورنر ہیں وہ یزید بن ابی سفیان تھے، اس زمانے میں وہاں ابو ذر کا موجود ہونا یہ ثابت ہی نہیں ہے، لطف کی بات دیکھیں آپ۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس کی یہ جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 1043 ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائیں کہ انہوں نے بواسطہ اوف العرابی، وہی اوف جو کتاب الاوائل والی سند میں ہے، اوف العرابی بطریق ابی خلدہ، یا ابی خلدہ کون ہے؟ وہی یعنی کہ مہاجر بن مخلد، جو بعض روات کی غلطی کی وجہ سے ابو خلدہ کہلا رہے ہیں، بواسطہ ابو العالیہ، وہی ابو العالیہ، بواسطہ ابی ذر، وہی ابو ذر،
روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے سنا کہ بلا شبہ میری سنت کو بدلنے والا پہلا شخص بنی امیہ سے ہوگا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث ابو العالیہ اور ابو ذر کے درمیان منقطع ہے۔ یہ روایت جو ہے ابو العالیہ اور ابو ذر کے درمیان منقطع ہے، اور امام بخاری نے تو توجہ دلا دی نا کہ بیچ کے راوی تو ابو مسلم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سندن وہ منقطع ہے۔ اچھا پھر اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی یہ جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 101 اور 102 میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حالات لکھتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے، وقال خلیفہ و عمر بن علی و غیر واحد مات بالربضہ سن 32 کہ امام خلیفہ بن خیاط، امام عمر بن علی اور ان کے علاوہ دیگر محدثین حضرات سب کہتے ہیں کہ ربضہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 32 ہجری میں۔ کب انتقال ہوا؟ 32 ہجری میں، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا جی، 32 ہجری کے اندر انتقال ہوتا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ فی تمییز الصحابہ ہے، حافظ ابن حجر کی، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 251 ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابن ابی حاتم بطریق عاصم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا، سنو ذرا، میں نے ابو العالیہ سے پوچھا معمر حضرات میں سے آپ نے کس کو دیکھا ہے؟ یہ معمر حضرات سے مراد صحابہ، معمر حضرات میں سے بڑے لوگوں میں سے آپ نے کسے دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو ایوب انصاری کو۔ کیا کہتے ہیں ابو العالیہ؟ کس کو دیکھا میں نے؟ ابو ایوب انصاری کو۔ البتہ میں نے ان سے بھی کوئی حدیث نہیں سنی ہے، میں نے ان سے بھی کوئی حدیث نہیں سنی ہے۔ اور آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، اس روایت کی سند، یعنی کہ ابو العالیہ کا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما ہونا تو دور کی بات ہے، کسی بھی صحابی سے ان کا سما جو ہے نا ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں مورخین کا کہنا ہے کہ 90 ہجری میں بقول بعض اس کے 3 سال بعد ان کا انتقال ہوا۔ 90 ہجری میں ان کا 90 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ یعنی کہ ابو العالیہ کا باقاعدہ ان سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سما ہی ثابت نہیں ہے۔ اچھا پھر دیکھیں، پہلی علت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں یعنی کہ یزید بن ابی سفیان کے زمانے میں نہیں تھے۔ دوسری علت ابو العالیہ کا ابو ذر سے سما ثابت نہیں ہے، بیچ میں ابو مسلم نامی راوی کا حوالہ ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تیسرا مہاجر بن مخلد، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 372 373 ہے۔ مہاجر بن مخلد کے حالات میں وہ بیان کرتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو ابو العالیہ رحائی سے روایت کرتے ہیں اور ان سے روایت کرنے والے میں اوف علیہ راوی ہیں۔ بھائی جان یہی سند ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کان وہیب یعیبہ وقال ویقول لا یحفظ، امام وہیب ان میں عیب کا ذکر کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ حافظ نہیں تھے۔ مہاجر بن مخلد، ابو مخلد یہ حافظ نہیں تھے۔ ابو حاتم کہتے ہیں لین الحدیث لیس بذاک ولیس بالمتقن یکتب حدیثہ، کہ یہ حدیث میں کمزور تھے، کوئی چیز نہ تھے، ایسے نہیں تھے کہ حدیث کے معاملے میں پختگی ہو۔ یکتب حدیثہ، اس کی روایت لکھنے کے لائق ہے۔ اچھا، اہل علم حضرات اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ابو حاتم رازی یہ اس راوی کے لیے کہتے ہیں کہ جس کی روایت متابعتاً قبول کی جا سکتی ہو، جس کی متابعت نہ ہو اس کی روایت، یعنی کہ ایسے راوی کی روایت قبول نہیں کیا۔ کوئی یہ کہے کہ جی وہ انہوں نے کہا نا کہ حدیث لکھ لو، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، اس کے لیے ہمیں مطابق کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور مہاجر بن مخلد، ابو مخلد کا اس میں کوئی بھی مطابق موجود نہیں ہے۔ اچھا، وقال الدوری عن ابن معین اوف یروی عن ابی خالد وہو ابو مخلد الذی یروی عنہ حماد بن زید و عبد الوہاب ثقفی، جو میں نے تھوڑی دیر پہلے یعنی تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے جو تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے جو بات کی تھی نا تھوڑی دیر پہلے، میں اس حوالے سے وضاحت دے دوں کہ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ وہ جو کنیت کا جو مسئلہ ہے، تو امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ اوف جو روایت کرتا ہے باواسطہ جو ابو خالد نام لے رہا ہوتا ہے وہ ابو مخلد ہی ہے، وہ کہ جس سے حماد بن زید اور عبد الوہاب ثقفی روایت کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے
تاریخ اوسط کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ روایت بیان کرنے والے عبد الوہاب ثقفی ہی تھے. ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد یہ چوتھی علت, اور یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 368 میں اوف العرابی ابو سہل البصری جو کہ ابو العالیہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں, قالا عمر بن علی المقدمی رایت ابن المبارک یقول لجعفر بن سلیمان رایت ابن عون و ایوب و یونس فکیف لم تجالسهم و جالست اوفا واللہ ما رضی اوف ببدعۃ حتی کانت فی بدعتان کان قدریا و کان شیعا. عمر بن علی مقدمی کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے ابن مبارک کو کہ جعفر بن سلیمان الزبئی کو کہہ رہے تھے کہ ابن عون ایوب و یونس وغیرہ کے ساتھ تو آپ نہیں بیٹھتے, تم اوف عرابی کے ساتھ کیسے بیٹھ جاتے ہو؟ اللہ کی قسم, ما رضی اوف ببدعۃ حتی کانت فی بدعتان, ایک بدعت پر اوف خوش نہیں ہوا یہاں تک کہ اس میں 2 بدعتیں ہیں, کانا قدریاً و کانا شیعاً, وہ قدری بھی ہے اور شیعی بھی ہے. وقال محمد بن عبداللہ الانصاری رایت داؤد بن ابی ہند یضرب اوف العرابی ویقول ویلک یا قدری. محمد بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے داؤد بن ابی ہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا مار رہے تھے اوف العرابی کو اور کہہ رہے تھے تیری خرابی ہو یا قدری. وقال بندار وہو یقرأ لهم حدیث اوف, امام بندار کے آگے اوف العرابی کی روایت پڑھی جا رہی تھی, فرمایا واللہ لقد کان اوف قدریا رافضیا شیطانا, وہ کہنے لگے یہ اوف قدری ہے, رافضی ہے, شیطان ہے. میرے بھائی آپ بات کو سمجھیں, دیکھیں ابو ذر اس وقت شام میں نہیں تھے, ابو العالیہ کا ابو ذر سے سما ثابت نہیں ہے, مہاجر بن مخلد روایت میں ضعیف ہے, اوف العرابی رافضی ہے. مرزا جی کو روایت, مرزا جی ہم پہ ایٹم بم پھینک رہے تھے, یہ تھا مرزا جی کا ایٹم بم. آپ نے حالت دیکھی اس ایٹم بم کی, کیسے یہ سیکنڈوں میں پھس ہوا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, آپ دیکھیں ملی بھی نا مرزا جی کو تو اپنے ہی آباء و اجداد کی روایت ملی رافضیوں کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں بارہ. اور اس کے بعد دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ, اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 1161 ہے. وہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پہلے اس روایت کو ذکر کرتا ہے. روایت کو ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابن خزیمہ نے اسے باواسطہ بندار ان عبد الوہاب بن عبد المجید ان اوف روایت کیا ہے کہ مہاجر بن ابو مخلد نے ہم سے بیان کیا کہ ابو العالیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ابو مسلم نے باحوالہ حضرت ابو ہریرہ یعنی اس روایت کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی حافظ ابن کثیر یہ پوری سند کے اوپر بحث کرنے کے بعد آگے وہ کہتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, ابھی یہ سمجھے ذرا بات کو کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیان کردہ علت ہے اس کو اس حدیث کے ضعف کے طور پہ باقاعدہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا یہ حدیث معلول ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ حضرت ابو ذر حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں شام آئے ہوں. راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت یزید بن ابی سفیان حضرت عمر کے زمانے میں فوت ہو گئے تو آپ نے ان کی جگہ ان کے بھائی حضرت معاویہ کو امیر بنا دیا. اور عباس الدوری نے بیان کیا کہ میں نے امام ابن معین سے پوچھا کہ ابو العالیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سماع کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. انہوں نے فرمایا نہیں. اس نے صرف باحوالہ ابو مسلم اس سے روایت کی ہے. میں نے پوچھا یہ ابو مسلم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں. اب سمجھے ہیں بات کو؟ یعنی یہ جو ابو مسلم راوی ہے نا بیچ کے اندر یہ مجہول ہے, اور اصل میں یہ میری اپنی ذاتی بات ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں یہ ابو مسلم نے روایت گھڑی ہے, یہ اسی مجہول آدمی نے یہ الفاظ گھڑے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسی کے بارے میں وضاحت ہمیں نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر بالفرض کوئی کہے کہ نہیں جی یہ تو پھر زیادہ ہو جائے گی بات, ٹھیک ہے, 4 علتیں تو باقی ہیں. ابو ذر کا اس زمانے میں شام میں نہ ہونا, ابو العالیہ کا ان سے سماع نہ ہونا, مہاجر بن ابی مخلد کا ضعیف ہونا اور اوف کا رافضی ہونا, یہ 4 علتیں تو اس میں 12. عرض کرنے کا مطلب تھا یہ تھا مرزا جی کا وہ ایٹم بوم جس کو لے کے مرزا جی نے آگے بڑی کمال باتیں کی ہیں. اور سنیں ذرا بات کو. اچھا جی,
مرزا جی کہتے ہیں کہ امام ابن ابی عاصم کے الاوائل یعنی کون کون سے کام ہیں جو پہلے ہوئے، انہوں نے سارے کام لکھے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا، اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مرزا جی نے ثبوت دیا ہے کہ سنت کو بدلنے والا شخص پہلا وہ معاویہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حوالہ دیا ہے مرزا جی نے امام ابن عاصم کی کتاب الاوائل کا ہی، صحیح۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو، کتاب الاوائل میں روایت کہیں بھی نہیں ہے۔ بھائی میرے پیارے سنو ذرا، کتاب الاوائل میں یہ روایت ہے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں عرض کریں گے کہ بہت ممکن ہے ہمیں نہ ملی ہو، آپ ہمیں اس کا اسکین پیج توفتاً بھیج دیں، ہم اس کی تحقیق کر لیں گے۔ ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم اتنے پہ معاملے کو تو چھوڑ نہیں سکتے تھے نا، آپ سمجھے۔ مرزا جی کی اوقات تو ہمیں دکھانی تھی نا کہ مرزا جی کا اوقات ہے کیا۔ یہ دیکھیے گا ذرا کیا ہے، مصنف کا حوالہ دینے کی وجہ بھی یہ ہے کہ پچھلے ہی دنوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مرزا جی کی ریکارڈنگ کے دوران میں، یعنی کہ یہ مسئلہ 157 کی ریکارڈنگ کے دوران میں مرزا جی نے ہی ہمیں توجہ دلائی تھی، پڑھو نا کتاب الاوائل، پڑھو نا کتاب، اس میں امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے جو کتاب الاوائل اور کتاب الفتن ذکر کیا ہے، اس میں جمل اور صفین وغیرہ کے کیا تفصیلات انہوں نے بیان کر رکھی ہیں، صحیح ہے۔ تو اس لیے بھی جو ہے میں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے اس روایت کو پڑھ رہا ہوں۔ اچھا پڑھنے سے پہلے ہی میں ایک نقطے کی طرف آپ بھائیوں کو توجہ دلا دوں، اگر بالفرض ہماری بیان کردہ اسانید کے علاوہ کوئی سند صحیح مرزا جی یا مرزا جی کے جتنے مقلدین ہیں ان کو مل جاتی ہے، وہ ہمیں توفتاً بھیج دیں، ہم سے اس کا جواب لے لیں، مسئلہ ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ فی الوقت ہمیں یہی دو سندیں اس حوالے سے مل پائی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم گوش گزار کر رہے ہیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 17 ہے، کتاب الاوائل ہے، روایت نمبر 36803 ہے۔ اس سند سے روایت ہے حدثنا علی بن مسہر ان لیس ان طاؤوس قال اول من جلس علی المنبر فی الجمعہ معاویہ۔ سب سے پہلے جو منبر پہ جمعے کے دن بیٹھے وہ معاویہ تھے۔ اب آپ سمجھے ذرا بات، اس میں خطبے کا لفظ نہیں ہے، اور بھائی میرے اس بات میں پہلے توجہ کریں، اس میں خطبے کا لفظ نہیں ہے۔ امام جب منبر پہ آتا ہے نا پہلے تب بیٹھتا ہی ہے، مؤذن اذان کہتا ہے، جب وہ اذان کہہ لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا امام کھڑا ہوتا ہے پھر خطبہ دیتا ہے۔ سب سے پہلے اس نقطے کو آپ سمجھیں کہ اگر مثال کے طور پہ یعنی کہ ہم اس روایت کی اسنادی حیثیت پہ فی الوقت بحث نہ بھی کریں نا، تو متن میں صرف اتنے الفاظ ہیں اول من جلس علی المنبر فی الجمعۃ معاویہ، کہ منبر پر سب سے پہلے جو جمعے کے دن بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ معاویہ ہیں۔ اس میں بیٹھ کے خطبہ دینے کا فی الوقت ذکر نہیں ہے، لیکن چلو جیسے کہ دوسری روایت کو کوئی مد نظر رکھ کر اس میں گھسیڑنے کی کوشش کرے، تو روایت کے راوی امام طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرنے والے لیث بن ابی سلیم، ٹھیک ہے جی، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 612 613 بھائیوں کا آگے صرف چند عبارتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام ابن معین کہتے ہیں کان لیث ضعیف الحدیث عن طاؤوس، اور ذرا بھی ایسی نہیں ہے کہ صرف انہوں نے کہا ہو کہ کان ضعیف الحدیث وہ حدیث میں ضعیف ہے، نہیں، کان ضعیف الحدیث عن طاؤوس کے طاؤوس سے بیان کرنے میں بھی روایت میں ضعیف ہے، اسپیشلی امام طاؤوس سے بیان کرنے میں لیث بن ابی سلیم ضعیف ہیں۔ فَإِذَا جَمَعَ طاؤوس غَيْرَهُ فَزِيَادَةٌ هُوَ ضعیف، یہ اپنے حافظے کی خرابی کی وجہ سے طاؤوس کی بیان کردہ روایتوں کے ساتھ دوسری روایتوں کو جمع کر دیتا ہے، پس وہ ضعیف ہوتی ہے۔ قال ابن ابی حاتم سمعت ابی و ابا زرع یقولان لیث لا یشتغل بہ وهو مضطرب الحدیث، امام ابو زرع راضی، امام ابو حاتم راضی، دونوں حضرات فرماتے ہیں لیث وہ راوی نہیں ہے جس کے ساتھ مشغول ہوا جائے، ہوا مضطرب الحدیث، وہ مضطرب الحدیث ہے۔ قال ابو زرع لیث بن ابی سلیم لین الحدیث لا تقوم بہ الحجہ عند اہل العلم بالحدیث، لیث حدیث کے معاملے میں ضعیف ہے، محدثین کے نزدیک اس کی روایت پایا ثبوت کو پہنچتی ہی نہیں ہے۔ ایٹم بوم دیکھے آپ نے، یہ ایٹم بوم ہے، سنیں ذرا بات کو۔ اور یہ دیکھیں دوسری سند، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میرے ہاتھ میں ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 558 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، روایت نمبر ہے 5233، اس سند کے ساتھ ہے حدثنا جریر عن مغیرہ عن
عن الشعبی قال انما خطب معاویہ قائدا، ٹھیک ہے، کہ امام شعبی کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیٹھ کے خطبہ دیا، ٹھیک ہے بھائی جان. اچھا جی، اب سمجھے ذرا بات. یہ میرے ہاتھ میں طبقات المدلسین، اور وہ بھی شیخ زبیر کی تحقیق و تخریج والی. مرزا جی کے معتمد ہیں نا، تو اسی لیے میں اس سے پڑھ رہا ہوں. یہ صفحہ نمبر 64 پہ مغیرہ بن مقسم کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اور فرمایا نسائی وغیرہ دیگر محدثین نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مدلس ہے. اور مدلس راوی کی معن روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک وہ سماع کی تصریح نہ کر دے. تو جب ظاہر ہے مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں عرض ہے کہ سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ اس میں سماع کی تصریح واضح کریں. اچھا، اب اس کے بعد بات آگے لے آنے سے پہلے میں وہ بتاتا جاؤں کہ یہ ایٹم بم بنانے میں یعنی کیا کیا چیزیں شامل تھیں، اس کے اجزاء ترکیبی میں آپ کو بتاتا ہوا جاتا ہوں. تو جی وہ اجزاء ترکیبی کچھ اس طرح ہیں. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو میں عرض کیا تھا بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے. وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح یا ضعیف کیا ہے. جبھی مرزا جی تو ایسے بھنڈ کرتے ہیں. للو پنجو عوام سننے والی ہے، کوئی اٹھا کر کوئی دیکھے گا تو نہیں. بخاری مسلم کا لارا لپا دے کے ایک آدھ روایت سنانے کے بعد باقی مرزا جی لے جاتے ہیں ایسے مبہم حوالہ جات اور ایسی ضعیف اور من گھڑت روایات کی طرف کہ وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین جنہوں نے اسلام 360 میں دیکھ کے پہلی او ہو ہاں یہ ایسی ہے، اور اس کے بعد آگے انہوں نے کون سی تحقیق کرنی ہے کہ جی مرزا جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے دیکھیں مرزا جی فرماتے ہیں، یہ اسی ویڈیو میں پوری روایت پڑھیں تو اس طرح آدھی روایتیں پڑھتے ہیں. آپ سمجھیں مرزا جی نے یہاں پر وہی کردار ادا کیا پوری روایت پڑھنے والا. آپ دیکھیں کہ مرزا جی کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سند کے اوپر بات کرتے، ضعیف روایت تھی تو اس کی وضاحت دیتے. مرزا جی نے ایسا نہیں کیا. اس کے بعد مرزا جی آگے ایک جگہ پر کہتے ہیں دیکھو فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں، مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں نا، سچی وکالت کریں. شیخ زبیر صاحب نے اگر تاریخ دمشق کے حوالے سے نا وہ یزید ہونا اس روایت کا بیان کیا، یہ اس سے مراد یزید ہے، وہ ہضم نہیں ہوئی ہیں تو چوچو وکیل جرا بن کے آئے فوراً اور اس سے مراد معاویہ ہیں. کیا وکالت کی؟ جھوٹی ہے سچی؟ اب بتائیے، جھوٹی وکالت کی. اچھا جی، پھر اس کے بعد موصوف کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کے دوران آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پوٹا دین پہنچا. کیسا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا ہے؟ یعنی کہ اگر شیخ زبیر صاحب نے بقول آپ کے یہ ثابت کر دیا تھا، کہ اس سے مراد یزید ہے، تو آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر یہ جو ذلت آپ نے اٹھائی اس وقت، وہ تو بات وہی ہے نا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم علماء سے رجوع کریں اور یعنی کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ طعن و تشنیع کر رہا ہے، یہ روایتیں پڑھ کے سنا رہا ہے، ان کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو علماء اس بات کی وضاحت دینا کہ بھائی ان روایات کی تو شرعی حیثیت یہ ہے. آپ دیکھیں کیا سمجھتے ہیں اوف العرابی جیسے لوگوں نے کیا نکال کر دیا ہوگا، ایسے رافضی شیطانوں نے کیا نکال کر دیا ہوگا، آپ اندازہ کریں. ہاں کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے بخاری مسلم کے راوی ہیں، یہ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے بخاری مسلم کے راوی ہیں. مزے کی بات دیکھو، امام بخاری امام مسلم نے اوف سے کہیں بھی یہ صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی روایت ہی نہیں لی. کیوں؟ نہ مصالب میں، نہ مناقب میں، نہ مصالب میں، کیوں؟ کوئی تو بات ہوگی نا. اچھا جی، مرزا جی کہتے ہیں کہ اسی ویڈیو میں ایک جگہ، لیکن آج میں جو ذہنی طور پر ہے نا مکمل طور پر زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. نکلا؟ دیکھا ایٹم بم کے اجزاء ترکیبی دیکھنا شروع کریں. ایٹم بم جو تیار جن چیزوں کے اوپر ہو رہا تھا نا، ذرا غور کرنا آپ شروع کریں. کہتے ہیں اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ میری ذمہ داری میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. یہ تھی وہ حق بات جو لوگوں تک پہنچی. آپ غور کریں ذرا اس بات پہ. اور اس کے بعد سب سے آخر میں تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے، کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں،
اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے. خود کیا نکال کے لائے تھے؟ سمجھیں بات کو، خود کیا نکال کے لائیں؟ وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے ضعیف روایتیں سنا رہے ہیں، خود کیا نکال کے لائیں؟ اوہو کمال ہو گیا. ایسی روایت بیان کریے اس میں ضعف کی ایک علت بھی نہیں ہے. چار آدمی کسی ایک بات سے رد کر سکتا ہے، یہاں ہمارے پاس 4 ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو انہوں نے کیا قرار دیا تھا؟ ایٹم بوم. سمجھیں؟ اچھا جی، کہتے ہیں اسی طرح سب سے پہلے کام کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، الاوائل، اسی میں یہ بھی حدیث ہے، یہ اردو ترجمے سے یہ بھی شائع ہو چکی ہے. یہ بھی ایٹم بم چھوڑ دیتا خیر کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے، وہ ابن عساکر سے روایت کی، یہ یزید کے بارے میں ہے. مرزا جی کہتے ہیں کہ میں نے شیخ صاحب سے کہا، شیخ صاحب یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے، وہ تاریخی روایت ہے، یہ حدیث ہے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کے بارے میں، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ہم کون ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی اسی ویڈیو میں کہا ہے تھوڑی بہت شاجی ثانوی عربی آندی ہے، قرآن پاک کے الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے، احادیث کی بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اب آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنسز کے بغیر بتایا کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا، پھر موصوف کہتے ہیں ایک روایت پہ بحث کرتے ہوئے اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا ہے. اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی ہے، میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے. سمجھے؟ مرزا جی ایک آئیکن ہے. مرزا جی وہ کہتے ہیں کہ یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے، یہ معاویہ کے بارے میں. ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ مرزا جی نے بتایا کیا؟ وہ ایٹم بوم، اس ایٹم بوم کی حالت دیکھی آپ نے ابھی. ٹھیک ہے، یہ اتنا ہوتا نا کہ مرزا جی اتنے پہ چپ ہو جاتے نا، مرزا جی بھی مان لیتے نا اس بات کو یہ یزید کے بارے میں، تو شاید ہم بھی تعرض نہیں کرتے. چلو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحابی رسول مرزا کو نیند کیسے آ سکتی ہے کہ صحابی رسول پہ الزام نہ ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ثابت ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس سے مخاطب نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں جس کے بارے میں البانی صاحب نے خود لکھ دیا ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں لیا ہے 1749 نمبر حدیث، اور البانی صاحب خود لکھتے ہیں اس شخص سے وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو وراثت بنا دیا. اب بنو امیہ میں پہلے حاکم حضرت عثمان، انہوں نے وراثت بنایا اپنی حکمرانی کو، ان کا بیٹا. اب یہ سوالیہ طور پہ مرزا جی اپنے حلقے سے پوچھ رہے تھے. ٹھیک ہے جی، علی الحسن صاحب بولے یہ الفاظ آپ نے بالکل البانی صاحب والے، تو مرزا جی نے کاٹ کے فوراً بولا البانی صاحب کے الفاظ ہیں. تو علی الحسن نے فوراً بولا کیونکہ یہ بھی آپ پہ زیادہ تر تنقید ہوئی ہے. مرزا جی نے بولا جی جی جی. پھر علی الحسن صاحب بولتے ہیں البانی صاحب کے الفاظ میں تھوڑی ہیر پھیر ہوئی ہے. مرزا جی نے بولا ہیر پھیر نہیں، وہ کہہ رہے ہیں البانی صاحب والے الفاظ ذرا پڑھ کے بتائیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جو وراثت بنا دے گا خلافت کو. ہاں، یعنی اس کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرے گا. اچھا، خلافت میں وراثت کس نے بنانی ہے؟ میں ذرا آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے سمجھیے گا البانی صاحب کے الفاظ، وہ سلسلہ صحیحہ جلد 4 صفحہ 430 پہ انہوں نے ابن ابی عاصم علی الاوائل والی روایت کو انہوں نے نقل کیا. اچھا، یہ سمجھیں یہ وہ ایٹم بوم تھا جس کو انہوں نے ناصر الدین البانی کے حوالے سے صحیح کہا تھا. ناصر الدین البانی کہتے ہیں کل تو وہذا اسناد و حسن، اسناد کیا ہے؟ حسن. وہ صحیح کہہ رہے ہیں حسن، وہ حسن تو ہے نہیں، وہ ہم نے پڑھا وہ سارا. رجال ثقات رجال الشیخین غیر المہاجر وہو ابن مخلد ابو مخلد قال ابن معین صالح ذکرہ ابن حبان فی الثقات وقال ساجد صدوق وقال ابو حاتم لین الحدیث لیس بذاک ولیس بالمتقن متقن یکتب حدیثہ. قال الالبانی، اب یہ وہ الفاظ ہیں جو مرزا جی نے البانی صاحب کی طرف منسوب کیے ہیں. قلت فمثلہ لا ينزل حدیثہ عن مرتبۃ الحسن، تو اس جیسی کی روایت مرتبہ حسن سے نیچے نہیں آتی، اور اللہ زیادہ واللہ عالم، اور اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. وَلِعَلَّ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ وَلِعَلَّ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ تغیر نظام اختیار الخلیفہ وجعلہ وراثتہ. اور ہو سکتا ہے اس حدیث کی مراد یہ ہو کہ نظام یعنی خلافت کے نظام کا جو اختیار تھا اس میں بگاڑ ہو جانا اور اس کو وراثت میں تبدیل کر دیا جانا، اس کو وراثت میں تبدیل کر دیا جانا. یعنی کہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بالجزم یہ بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو
اب یہ اس صورت میں ہے کہ پہلے روایت صحیح ثابت ہو مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مراد آئے تو اس کے بعد تو پھر یہ بحث ہو بھی سکتی ہے، ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا اب مرزا جی ظاہر ہے اب تو مرزا جی سانپ وہ رسیاں پھینکیں گے اور سانپ دکھائیں گے. اب مرزا جی رسیاں پھینکیں گے اور اب دیکھو رسیاں پھینکنا شروع کر رہے ہیں مرزا جی. کہتے ہیں اچھا خلافت میں وراثت کس نے بنانی ہے؟ بنو امیہ. یہ بھی یاد رکھیے گا بنو امیہ میں سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں، سیدہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں علیہ السلام. ان کا بیٹا ابان زندہ تھا، اس سے حدیثیں ہیں ہماری احادیث کی کتابوں میں خلیفہ نہیں بنایا. اچھا دیکھیں میں یہ صفحہ ایک دفعہ پھر پلٹ کے نا میں علی الحسن کا آپ کو سوال پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ علی الحسن نے سوال یہ کیا کہ جی علی بھائی دو سوال اکٹھے ہی کر لیتا ہوں. ایک تو یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے بھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے، ایک دوسرا. اور دوسرا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کی جاتی ہے تو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے تو پوری ہاتھ آئی ہوئی خلافت جو ہے ان کے حوالے کر دی ہے، تو ان کو اپنے سے افضل جان کے کیا ہوگا نا. یہ دو سوال ہوں ٹھیک ہے. اچھا یہاں صرف ہونا یہ چاہیے تھا کہ جواب میں وہ جو ہے نا ابھی کہا تھا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے میری ذمہ داری میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں، تو ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے ہونا چاہیے تھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے آپ دفاع کرتے ہوئے ان کے موقف کو بیان کر دیتے، بات کلیئر ہو جاتی. یا اس نے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس کو اپنا وصی بنایا کس کو نہیں. یہ سمجھے ہیں آپ بات کو میری یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا جی علی الحسن نے جواب میں بولا نہیں بنایا. مرزا جی نے بولا دوسرے مسلمانوں کا اگر کوئی حکمران آیا ہے تو حضرت معاویہ آیا ہے. اچھا یہ الفاظ مرزا جی کے ہیں، یہ ہم نے مرزا جی کی طرف الفاظ منسوب نہیں کیے ہیں، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ اسی طریقے سے تذکرہ یہاں کر رہے ہیں. تو حضرت معاویہ آیا ہے. بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے زبردستی مرنے سے 4 سال پہلے اس میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کروایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا مروان نے جو گورنر تھا. حضرت معاویہ کا تو زبردستی تلوار کے دھونس کے اوپر، لہٰذا یہ بالکل جعلی ہے. اچھا جی دیکھیں مرزا جی نے کہا بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بخاری ہے ٹھیک ہے جی. صحیح بخاری کی جلد نمبر 6 ہے، کتاب التفسیر ہے، صفحہ نمبر 327 ہے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے والذی قال لولدہ اف لکما اتعداننی ان اخرجا قد وقد خلت القرون من قبل وہما یستغیثان اللہ، یعنی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ حدیث نمبر ہے 4827. یہ یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. یوسف بن ماہک نے بیان کیا کہ مروان کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حجاز کا امیر بنایا تھا. اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا تاکہ اس کے والد کے بعد اس سے لوگ بیعت کریں. اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اعتراضاً کچھ فرمایا. مروان نے کہا اسے پکڑو. عبد الرحمن اپنی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے تو لوگ ان کو نہیں پکڑ سکے. اس پر مروان بولا کہ اسی شخص کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے والذی قال لولدہ اف لکما اتعداننی. اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی بلکہ تہمت سے میری برات ضرور نازل کی تھی. اچھا اب یہاں پر دوبارہ سے میں اس روایت کو پڑھوں گا، آپ سمجھے گا ذرا بات کو. تو بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے زبردستی مرنے سے 4 سال پہلے اس میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کروایا. حدیثیں سننے والے پہ کیا تاثر جائے گا؟ حدیثیں صحیح. اور میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کے باہمی اختلافات میں تحقیق کا طریقہ میں نے وہاں یہ نقطہ بتایا ہے کہ حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کو کہا جاتا ہے. کسی بھی تاریخی روایت کو آپ چاہے بخاری سے اٹھا کے پڑھیں، چاہے صحیح مسلم سے پڑھیں یا کہیں سے بھی پڑھیں، آپ کسی بھی تاریخی روایت کو اصلاً حدیث نہیں کہہ سکتے. یا بات سمجھیں. لیکن عوام کو یہ تاثر دینا میں کیا کر رہا ہوں، میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو جو وہ خلیفہ نامزد کروایا. بخاری اٹھا کے دیکھیں انہوں نے زبردستی مرنے سے 4 سال پہلے، مرنے سے 4 سال پہلے. اب میں ایک دفعہ پھر آپ کو سنا. یوسف بن ماہک کہتے ہیں کہ مروان کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجاز کا امیر بنایا تھا. اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا تاکہ اس کے والد کے بعد لوگ اس سے بیعت کر لیں. یہ سب چھوڑو، 4 سال کا کوئی ذکر ہے؟
سب معاف. 4 سال کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا, زبردستی مرنے سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کروایا ہے, یا معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ زبردستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا, میں ایک دفعہ روایت دوبارہ پڑھ لیتا ہوں, ہو سکتا ہے میں جو ہے وہ غلط پڑھ رہا تھا پہلے, میں دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں. یوسف بن ماہک نے بیان کیا کہ مروان کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حجاز کا امیر بنایا تھا. اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا تاکہ اس کے والد کے بعد اس سے لوگ بیعت کریں. اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے اعتراضاً کچھ فرمایا. مروان نے کہا اسے پکڑ لو. عبد الرحمن اپنی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے تو وہ لوگ پکڑ نہیں سکے. اس پر مروان بولا کہ اسی شخص کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی, والذی قال لولدہ اف لکما اتعیدان. تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی, بلکہ تہمت سے میری برات ضرور نازل کی تھی. یہ یوسف بن ماہک کا انٹرویو ہے جو اس موقع پر, اس موقع کے لیے یوسف بن ماہک نے یہ انٹرویو اپنا دیا ہے. ٹھیک, اچھا جی. اچھا, حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کے لیے کھڑا ہوا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کے لیے کھڑا ہوا, اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے, گرفتاری کا حکم دیا, یہ کہا اس کو پکڑو. ان دو باتوں میں فرق ہوتا ہے, اس کو پکڑو, گرفتاری کا حکم دیتا ہے, یہ دو باتوں میں فرق. اچھا چلو مان لیتے ہیں گرفتاری کے حکم مروان دے رہا ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ دے رہا ہے. جیسے دیکھ لو وہاں پہ سمجھو کہ شیخ زبیر سمجھا رہے ہیں کہ مراد یزید ہے, نہیں معاویہ ہے. یہاں بھی کر رہا ہے مروان, اور کون ہے, نہیں معاویہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور پھر دیکھیں آگے. تو حضرت معاویہ کا تو زبردستی تلوار کے دھونس کے اوپر لحاظ بالکل جعلی ہے. مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں ہمارا 33واں سوال ہے. مرزا جی اور ان کے مقلدین اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے دوران کا وہ جو غار والا واقعہ ہے اس کا ذکر کیا ہے. اذ ہما ثانی اثنین, اذ ہما ثانی اثنین والی جو آیت ہے, مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اب اگر یوسف بن ماہک کا یہ انٹرویو بالکل صحیح ہے, آپ کو قابل قبول ہے, تو حضرت عائشہ اس انٹرویو کے بقول حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہیں کہ ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری. اللہ تعالیٰ نے ہم آل ابی بکر کے لیے قرآن میں کچھ بھی نازل نہیں کیا سوائے میرے, یعنی کہ وہ میری برات کے. تو یوسف بن ماہک کا یہ انٹرویو اگر آپ کو قبول ہے تو وہ جو ابو بکر کے لیے جو آیت اتری ہوئی ہے وہ نہیں ہے کیا؟ وہ مسئلہ نہیں ہے؟ حضرت اگر یوسف بن ماہک نے حضرت عائشہ کا یہی بیانیہ بیان کرا ہے, یہ پورا واقعہ یہ اسی طریقے سے بیان کیا ہے, تو وہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن کی آیت اتری ہوئی ہے وہ نہیں ہے کیا؟ وہ مسئلہ نہیں ہے؟ وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور تھے غار میں؟ وہ قرآن کی آیت اس طرح نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ سب چیزیں نہیں ہیں؟ اس سوال کا ہمیں جواب چاہیے, اس سوال کا ہمیں جواب چاہیے. تو اس بات کو سمجھیں ذرا بات کو. راویوں کی بیان کردہ انٹرویوز کو حدیثیں بنا کے لوگوں کو بے وقوف بنانا, یہ طریقہ مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین کا ہے. اس سے کسی صحابی رسول کے اوپر آنچ آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. آپ بات سمجھیں, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں لہذا بالکل جعلی ہے, اور اس کے اگینسٹ میں نے مسند ابی اعلیٰ کی 590 نمبر حدیث اور مجموع الزوائد میں بھی 14782 موجود ہے. امام ہیثمی بھی صحیح کہتے ہیں, امام ہیثمی بھی صحیح کہتے ہیں. شیخ حسین سلیم بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. یہ لفظ سلیم اردو میں بولتے ہیں, لفظ سلیم عربی میں سلیم تو اے میں مولوی نہیں غلطیاں, اے وچوں غلطیاں کر دینا. بھائی میرا پنجابی ایکسینٹ نہیں ہے, بھائی میری زبان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ مرزا جی تو بول رہے ہوتے ہیں, مجھے مرزا جی کے جملے ہو بہو کہنے پڑتے ہیں تاکہ مرزا جی کے مقلدین میں کوئی یہ نہ کہتے نہیں فلاں بات تو دیکھو نا آپ نے ان کی چھوڑ دی, وہ بڑی علمی بات تھی, اس میں ان کا نقطہ کلیئر تھا. تو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, وہ پنجابی میں غلطی ہو جاتی ہے بھائی. بہرحال مرزا جی کہتے ہیں کہ جی وہ
اس کے اگینسٹ میں نے مسند ابی اعلیٰ کی 590 نمبر حدیث اور مجموع الزوائد، اچھا وہ اب دیکھیں، وہ آگے یہ ہم پڑھیں گے، یہ والا پیرا بھی پورا پڑھیں گے، لیکن پہلے میں اس حدیث کے بارے میں آپ کو بتا دوں. کہتے ہیں کہ جی سیدنا علی کو جب زخم لگا، یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا مسند ابی اعلیٰ کا، تو ان کو کہا گیا کہ امیر المومنین آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں کروں گا. اس نے آگے سے بحث کی، انہوں نے کہا اللہ نو کیا منہ دکھاؤ گے، ہماری آپ امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں اسی طرح چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے. اگر اللہ تعالیٰ بہتری سمجھے گا تمہیں کوئی بہتر حکمران دے دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالنا ہے تو وہ تو ڈالنا ہے، میں تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے مجرم نہیں بننا چاہتا ہوں اپنے اوپر کوئی بات لے کے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی کیا. مرزا جی کہہ رہے ہیں 2 دفعہ مسند ابی اعلیٰ کا میں نے حوالہ دیا، یہ میرے ہاتھ میں مسند ابی اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے. مرزا جی نے کہا حدیث نمبر 590 دیکھنی ہے، ہم نے حدیث نمبر 590 نکال لی، صفحہ نمبر 147 پر ہے، ٹھیک ہے جی. سند حدثنا ابو خیثمہ حدثنا جریر عن الاعمش عن سلمہ بن کوہیل عن سالم بن ابی الجاد عن عبداللہ بن سبع قال خطبنا علی بن ابی طالب وقال والذی فلق الحب وبران نسمۃ لتغضبن هذه من هذه یعنی لیحۃ من دم راسه قال رجل واللہ لا یقول ذاک احد الا ابرنا اطرته وقال اذکر اللہ او انشد اللہ ان تقتل بی الا قاتلی. فقال رجل الا تستخلفه یا امیر المومنین قال لا ولکن اترککم الی ما ترککم الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا فما تقول للہ اذا لقیتہ. اچھا یہ جو جملہ ہے نا، یہ آپ سمجھیے گا ذرا بات کو، میں اور کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دلاؤں گا، صرف ایک جملے کی طرف دلاؤں گا. مرزا جی اپنی عادت سے مجبور ہے نا، کسی کی بھی اللہ کے رسول کے کسی بھی صحابی کی بات کریں گے بدتمیزی نہ کریں، مرزا جی کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. مرزا جی کہتے ہیں حضرت علی نے کہا میں نہیں کروں گا. اس نے آگے سے بحث کی، انہوں نے کہا اللہ نو کیا منہ دکھاؤ گے. اچھا وہ اس نے جو جملہ کہا نا عربی ادب کے حساب سے وہ بالکل صحیح ہے. اس نے کہا فما تقول للہ اذا لقیتہ، آپ جب اللہ سے ملیں گے تو کیا کہیں گے. اس نے کیا جملہ بولا، آپ جب اللہ سے ملیں گے تو کیا کہیں گے. کتنی ادب، سیدنا علی کا ایک ادب ہے اس میں. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، جیسے اس کے ابو کا ذکر ہو رہا ہو. بے کیسے آدمی ہے یار، اللہ کی قسم، اور سننے والے کیسے بے شرم ہے. آپ اندازہ کرو یار، آپ اندازہ کرو. اچھا چلو وہ راوی ایسا بولتا، وہ کیسی بدتمیزی کرتا، سمجھ میں آتی بات کہ بھئی ترجمہ کرنا، کہ بھئی ہم تو یہ عبارت کا ترجمہ کر رہے ہیں، وہ اس نے کرا بھئی وہ سمجھتا تھا، اب اس کا معاملہ اللہ پہ. بے شرم آدمی وہ کہہ یہ رہا ہے کہ فما تقول للہ اذا لقیتہ، جب آپ اللہ سے ملو گے تو آپ ہم سے کیا کہیں گے. وہ کہہ رہا ہے، بے غرض کہہ رہا ہے اللہ نو کیا منہ دکھاؤ گے. اب سمجھیں بات کو. بہرحال چلیں چھوڑیں. مرزا جی کے معتمد شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے فتوی علم المعروف توضیح الاحکام. اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 142 کے اوپر ایک روایت کے اوپر، کہ روایت ضعیف ہے، وہ بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ روایت سلیمان بن مہران آمش مدلس کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. سلیمان بن مہران آمش مدلس ہے، روایت ان سے بیان کر روایت ضعیف ہوتی ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ روایت آمش نے ان کے ساتھ بیان کر رکھی ہے، لہذا روایت ضعیف ہے. اچھا پھر سمجھے ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں مجموع الزوائد ہے. وہ مرزا جی نے کہا امام حیثمی بھی اسے صحیح کہتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں مجموع الزوائد ہے امام حیثمی کی. مرزا جی نے کہا روایت نمبر ہے 14782، جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر ہے 133، روایت وہی ہے 14982 جو مرزا جی نے جو 782 جو بیان کی عبداللہ بن سبع کے حوالے سے. اچھا یہ کہنا کہ وہ امام حیثمی بھی اسے صحیح کہتے ہیں. رسیاں کیا دکھائی، سانپ. وہی دیکھو امام حیثمی کیا کہتے ہیں، دیکھو رواہ احمد و ابو یعلا و رجالہ رجال الصحیح. انہوں نے یہ کہا ہے، روایت کیا اس کو امام احمد نے، امام ابو یعلا نے، اور جو اس کی سند کے رجال ہیں وہ صحیح کے رجال ہیں. رجالہ رجال الصحیح، اس کے جو رجال ہیں
وہ صحیح کے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے جو مرزا نے ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے روات جو ہیں وہ صحیح کے روات ہیں، اور صحیح کے روات ہونے سے سمجھے ذرا بات کو، اگر روایت صحیح ہونے لگ جائے نا تو یقین کریں سب سے زیادہ جب مرزا جی کو موشن لگیں گے وہ پتہ ہے کس پر لگیں گے؟ جب مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کہہ رکھی ہے، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر جو وہ روایت آتی ہے کہ اے اللہ تو معاویہ کو یعنی کہ لوگوں کی طرف لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والا بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پر لا، اس کی جو رجال ہیں وہ صحیح کے رجال ہیں، اس کے جو رجال ہیں وہ صحیح کے رجال ہیں، صحیح سے مراد بخاری مسلم کے رجال ہیں۔ لیکن مرزا جی نے کیا کہا ہے آپ دیکھیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی یا کہہ دیں آپ کے بھائی حدیث ہی جعلی ہے۔ یہ ہے طریقہ کسی روایت کو رد کرنے کا، اپنے مطلب پر آئے تو رجال الصحیح بن جاتا ہے حدیث صحیح، اور وہی رجال الصحیح اگر مثال معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے آ جائے تو وہاں بھائی آپ کے پاس دو ہی رستے ہیں، یا تو کہو حدیث اللہ کے رسول کی دعا ہی قبول نہیں ہوئی، یا کہو حدیث جعلی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بار اچھا مرزا جی کہتے ہیں شیخ حسین سلیم بھی اس کو صحیح کہتے ہیں، لفظ سلیم اردو میں یہ لفظ سلیم اردو میں بولتے ہیں، لفظ سلیم عربی میں۔ میں مولوی نی غلطیاں اے وچوں غلطیاں کر دینے، یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، حالانکہ خود بھی غلط بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ اکثر کہتے ہیں سارے مولوی، احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے، یہ سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں یہ غلط پروناؤنسیشن کرتے ہیں، یہ احمد رضا ہے، احمد رضا، ایسے جان لگائیے میرے احمد رضا، یہ جان لگائیے۔ تو یہ تو سارے ہی کر لیتے ہیں، یہ لغت کی غلطیاں پکڑتے ہیں نا، تو ہم ان سے زیادہ پکڑ سکتے ہیں۔ اچھا عرض یہ ہے کہ وہ لغت کی غلطیاں تو سبھی کر رہے ہیں، اعتقاد کی غلطیاں کون کر رہا ہے؟ ابے عقیدے کی غلطیاں مرزا جی کون کر رہا ہے؟ اصولی غلطیاں کون کر رہا ہے؟ ضعیف روایتیں پڑھ کے صحیح کون بول رہا ہے؟ تو لغت کی غلطیاں کر لیتا تجھے معاف ہوتا کہ ہم بھی طالب علم ہیں، تو بھی طالب علم، تو طالب علم کہلانے کا لائق نہیں ہے، بے شرم آدمی، بے غیرت۔ سنیں ذرا بات، وہ کہتے ہیں کہ وہ غلطی، اچھا اس ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، مرزا جی نے ایسا کمال کیا تھا، ایسا کمال، امام مسلم قشیریہ کے رہنے والے ہیں، امام مسلم ایران کے قصبے قشیریہ کے رہنے والے ہیں، اس نسبت سے وہ قشیری کہلواتے ہیں۔ مرزا جی نے ایسا بھنڈ کیا کہ مرزا جی کہتے ہیں کہ امام مسلم اشیری، اور آگے مزید کمال یہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اشیریہ ایران کا ایک علاقہ ہے، اشیریہ۔ چلو جب پہلی دفعہ میں نظر کی غلطی ہو گئی ہو کہ کاف پڑھنے میں آ گیا ہو، سمجھ میں آتا ہے، لطف کی بات یہ تحقیق کر کے وہ قصبہ بھی نکال کے لائے ایران سے اشیریہ، جو آج تک وہاں موجود نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ لغت کی غلطیاں، یہ مولوی کی نکالنے کے لیے بیٹھے تھے لغت کی غلطیاں۔ آپ ذرا سے ہم پھر وہی بات عرض کریں گے، ارے بھائی ہمیں نہیں یہ مسئلہ، آپ لغت کی غلطیاں کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے آپ ان لغت کی غلطیوں کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے گریبان تک پہنچ جاؤ، آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے، آپ امت کے اسلاف تک پہنچ جاؤ، آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے۔ مزے کی بات یہ آپ دھڑلے سے یہ بات کر دو، دھڑلے سے فلاں بات جعلی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی ریکارڈنگ میں یاد ہوگا ہم نے اس مسئلے کو پڑھا کہ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائیں، اور لڑکوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ اس مسئلے کو مرزا جی نے کہا یہ جعلی ہے، اور بیان کرنے والے اس امت کے بڑے بڑے محدثین ہیں، میں نے اس کے حوالے دیے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے آپ لغت کی غلطیاں کرو، آپ کو معاف ہے، آپ امت کے بزرگوں کے گریبانوں تک پہنچ جاؤ، اس حیثیت سے جو آپ کی حیثیت ہے ٹکے بھر کی بھی نہیں، اس حیثیت سے آپ پہنچ جاؤ، اور اس کے بعد آپ کہو کہ مولوی میری غلطیاں پکڑ رہے ہیں۔ ابے تو کیوں نہیں پکڑیں گے بھائی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی مرزا جی کا مقلد ڈھونڈے، آمش کی کوئی مطابق ڈھونڈ کے لانے کی کوشش کرے۔ تو امام ہیثمی نے ایک نقطے کی طرف توجہ دلائی تھی، تو ہم نے بھی تحقیق کی، تو الحمدللہ وہ امام ہیثمی نے کام ہی کر دیا تھا پورا، الحمدللہ۔ یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 290 ہے۔ عبداللہ بن صبئی کے حالات لکھتے ہوئے
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مقبول، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ تقریب کے مقدمے کے اندر ہی، مقدمہ دے دیں مجھے، اندر ہی انہوں نے جو ہے یہ بات کہہ رکھی ہے یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تقریب کے مقدمے میں یہ بات کہہ رکھی ہے صفحہ نمبر 8 پہ، من لیس لہ من الحدیث الا القلیل ولم یثبت فیہ ما یترک حدیثہ من اجلہ والیہ الاشارۃ بلفظ مقبول حیث یطابق، کہ وہ راوی جو قلیل روایتیں بیان کرتا ہے اور محدثین سے اس کا متروک ہونا، اس کی روایات کا متروک ہونا ثابت نہ ہوا ہو، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا لفظ مقبول سے اس صورت میں جبکہ اس کا متابع ثابت ہو، وَإِلَّا فَلَيَّنُ الْحَدِيث، اگر ایسا نہ ہوا وہ حدیث میں ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھیں عبداللہ بن صبی کا اس حدیث کے بیان میں کوئی متابع نہیں ہے، لہذا یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے حکم کے مطابق ضعیف ہی ہے۔ تو علت ایک نہیں ہے کہ عبداللہ بن صبی ضعیف ہے، دوسرا عامش کی بھی تدلیس ہے، اور بیان کرنے والے اس سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی علمی شخصیت شیخ زبیر علی تھی، ہم نہیں، مرزا جی کہتے ہیں، یہ مرزا جی کے الفاظ ہیں۔ بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مرزا جی نے بات کی نا کہ میں جو ہے اپنے اوپر کوئی بات لے کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا ہے، روایت سندن ضعیف ہے، اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں اور شیعہ سے بھی میری بات ہوئی ہے، ثاقب اکبر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ بتائیں کوئی روایت، نام یاد رکھنا، یہ کام آئے گا آگے، ثاقب اکبر صاحب، آپ ادھر ڈھونڈو گے نا ثاقب اکبر ملیں گے نہیں، اب یہ ویسے ڈھونڈو گے نا تو یہ آپ کو ملیں گے۔ اچھا، یہاں میں مرزا جی کے مقلدین کو ایک توجہ دلاتا ہوا جاتا ہوں۔ مرزا جی انڈیا والے وسیم بھائی سے بھی بات کر لیتے ہیں، عمران بھائی سے بھی بات کر لیتے ہیں، ایران سے علماء کی کالیں آ جاتی ہیں، مرزا جی یہاں پہ ثاقب اکبر صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں، طارق جمیل صاحب سے بھی مل لیتے ہیں، مرزا جی جو ہے وہ مطلب خاص کچھ حضرات سے مرزا جی مل لیتے ہیں۔ اچھا، جو علماء مرزا جی سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ہمیں بھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دے دیں، کچھ ہم بیٹھ جائیں، کچھ آپ ہماری اصلاح کر دیں، ہم آپ کی اصلاح کر دیں، تب مرزا جی وہاں کنی کترا لیتے ہیں۔ مطلب ثاقب اکبر صاحب سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اپنے والوں سے، تم تو خود کو اہل سنت کہتے ہو نا، تو اپنے والوں سے ہی پوچھ لیتے نا پہلے بیٹھ کے، ان سے تم ملنا گوارا نہیں کر رہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں۔ اور ثاقب اکبر صاحب کو آپ ڈھونڈو گے نا ملے گا نہیں کوئی ثاقب اکبر، لیکن بہرحال میں نے پوچھا ثاقب اکبر صاحب سے کو بتایا کوئی روایت، وہ کہتے ہیں حسن ابن علی کو وہی صحابہ نے ہی میٹنگ کی، ابن عباس نے اور باقی انہوں نے ہی خلیفہ چنا۔ میں یہاں سے بات روک رہا ہوں، اب ہم یہیں سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ صرف ایک نقطے کی طرف، ایک تحقیق کے لیے ایک نقطہ آپ بھائیوں کو یہیں سے میں دیتا ہوا جاؤں گا۔ مرزا جی کے مقلدین سے کوئی پوچھے کہ وہ ابن عباس اور باقیوں نے جو ان کو خلیفہ نامزد کیا وہ اہل شورا میں سے تھے، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما خلیفہ راشد ہیں، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما خلیفہ راشد ہیں، مگر آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ آپ کے جن سے آپ نے ڈکٹیشن لیا ثاقب اکبر صاحب سے کہ وہ ابن عباس اور باقیوں نے مل کر ان کو خلیفہ منتخب ہیں، یہ اہل شورا میں سے تھے جو وہ ان کو خلیفہ منتخب کر سکتے تھے، نہیں کیا تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ کیونکہ یہ بات تو شروع سے ہے نا کہ خلیفہ خلافت راشدہ جو منعقد ہوگی وہ اہل شورا سے منعقد ہوگی، عامیوں سے نہیں۔ یہ تو شروع سے ہمارے درمیان بات ہے نا۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہوگی، ابن عباس کے ساتھ وہ باقی جتنے بھی تھے ان سب کی ہمیں لسٹ چاہیے، وہ اہل شورا میں سے تھے یا نہیں۔ اس صورت میں سیدنا حسن ابن علی کی آپ کی بیان کردہ روایت کی روح سے خلافت علی منہاج النبوہ تسلیم کی جائے گی یا نہیں؟ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔